अस्सलाम वालेकुम। कतर पर इसराइल के हमले ने इस पूरे खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया है। बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया है कि आया ये हमला अमेरिका की ईमा पर किया गया है, और अगर अमेरिका की ईमा पर किया गया है तो अब कतर में अमेरिकी फौजों की मौजूदगी का क्या जवाब है। और क्या कतर को पहले नहीं मालूम था कि अमेरिका और इसराइल एक दूसरे के लिए बने हैं। अमेरिका की रूह इसराइल के अंदर है और इसराइल की जान अमेरिका के अंदर है। इस सब को जानते हुए आखिर कतर ने अमेरिका ही की क्यों जिम्मेदारी लगाई कि वो उसके मुल्क के दिफा अपने पास रखे। और अब जबकि अमेरिका और इसराइल एक बार फिर मुश्तरका तौर पर मुलविस पाए गए हैं कि उन्होंने कतर पर हमला करने की मनसूबाबंदी इकट्ठे बैठकर की, तो अब कतर के पास क्या ऑप्शंस हैं कि वो अपने दिफा के लिए क्या तरीकाकार इख्तियार करे। क्या दोबारा से जीसीसी ममालिक को मजबूत किया जाएगा? क्या दोबारा से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, तुर्की और पाकिस्तान की मदद ली जाएगी, या फिर कतर के पास कोई और प्लान भी है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम इस वीलॉग में तलाश करेंगे। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। कतर एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जो खित्ते में जोग्राफियाई तौर पर तो बहुत बड़ा इलाका अपने पास नहीं रखता, लेकिन ये इस खित्ते का अमीर तरीन मुल्क है। दुनिया के जो चंद अमीर तरीन मुल्क हैं उनमें कतर भी शामिल है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि कतर को दुनिया में एक सिग्निफिकेंस हासिल है कि यहाँ पर जितने भी अमन के मुज़ाकरात होते हैं वो इसी मुल्क में होते हैं। यहाँ पर सेंटकॉम का भी मरकज़ है, अमरीकी फ़ौजों का भी सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन इस पूरे खित्ते के अंदर कतर के अंदर है। यहाँ पर टेलीविजन सेंटर्स हैं, अल जज़ीरा, अल अरेबिया हैं, जो इस पूरे खित्ते की सूरत हाल से दुनिया भर को आगाह करते हैं। इसके अलावा जितने भी ममालिक हैं, खा वो ईरान है, सऊदी अरब है, मिस्र है, और जो भी इस खित्ते के ममालिक हैं, उन तमाम के साथ कतर के बराबर ताल्लुकात हैं। तो कतर की इंपॉर्टेंस जो है वो इस खित्ते में बहुत ज़्यादा है और बहुत पिविटल है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी मुश्किल जो कतर को सामने करने पड़ी है वो इसराइल की जानिब से एक बहुत शदीद हमले के बाद सामने आई है। इससे कतर की सोवरेनिटी बुरी तरह पामाल हुई है। सफारती सतह पर और सियासी सतह पर कतर को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। दुनिया भर के अमन मुज़ाकरात कतर में हुआ करते थे, और मुज़ाकरात के दौरान ही हमला किया गया, और वो मुज़ाकरात जो अमरीकी पुष्ट पनाही पर हो रहे थे, अमरीकी ईमा पर हो रहे थे, अमरीका के कहने पर हो रहे थे, और उन्हीं मुज़ाकरात को अमरीका के कहने पर इसराइल ने हमला बनाया। इंटेलिजेंस जो सारी अमरीका ने प्रोवाइड की, और उस इंटेलिजेंस की बुनियाद पर यह हमला किया गया। तो कतर के पास अब क्या ऑप्शंस हैं, और क्यों कतर ने इस सारी सूरत हाल को जानते हुए अमरीका को अपने दिफा की तमाम तर जिम्मेदारी दी? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब इस खित्ते के अंदर, मशरिक़ वस्ता के अंदर, जब इराक के अंदर जब इराक ने कुवैत पर हमला किया, तो कतर को महसूस हुआ कि वो शदीद तरीन ख़तरे में। चूँकि अमरीका उस वक्त खित्ते में आ चुका था, तो कतर ने सबसे पहले अमरीका की जानिब हाथ बढ़ाया कि आप इराक से हमें बचाएं। और ये सारी अब तो सारी बातें खुल के सामने आ चुकी है कि इराक ने जो कुवैत पर हमला किया, इसमें भी अमेरिका की हल्लाशेरी शामिल थी। उसने ही सद्दाम हुसैन को यह मशवरा दिया इशारों कनायों में कि आप कुवैत पर हमला कर ले, कोई कुछ नहीं कहेगा। और जब कुवैत पर हमला हो गया तो उसके बाद अमेरिका ने इराक पर एक जंग मुसल्लत कर दी। इस सारी सूरत हाल में कतर ने अमेरिका से मदद मांगी, और अमेरिका ने जब सऊदी अरब में अपने अड्डे बनाए, तो उसके बाद अमेरिका ने इस खित्ते के अंदर भी, कतर के अंदर भी अपनी प्रेजेंस बना ली। और आने वाले दिनों में जो 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर दोबारा हमला किया, उससे पहले अमेरिका कतर के अंदर सेंटकॉम की सूरत में अपना मरकज बना चुका था, और इस गल्फ के अंदर जो अमेरिकी फौजों की सबसे बड़ी मौजूदगी थी वो कतर के अंदर थी। यहीं पर अल जज़ीरा और अल अरेबिया जैसे चैनल्स बनाए गए जो इस पूरे खित्ते के मीडिया को कंट्रोल करते थे, जो यहाँ बैठकर पूरी जो नैरेटिव्स बनाते थे, जो मिस्र, सऊदी अरब और जितने भी ममालिक थे, अरब ममालिक थे, उनकी सियासत पर असरअंदाज होते थे। तो अमेरिका ने एक सेंटकॉम बनाकर कतर के अंदर, इस पूरे खित्ते के अंदर अपने इन्फ्लुएंस जो है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और उसका फ्रंटमैन एक तरह से कतर बन गया। ईरान भी इस खित्ते का अहम मुल्क है। कतर के इब्तदाई तौर पर ईरान से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन जब कतर ने इस पूरे खित्ते के अंदर रहते हुए अल जज़ीरा, अल अरेबिया को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जब
نیریٹیوز بنائے، نئے نیریٹیوز بنائے اور ایک جو رائے ہموار کی، تو جو جتنے ممالک تھے اس خطے کے، تو انہیں محسوس ہوا کہ قطر جو ہے وہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ مصر کو اس بات پر اعتراض تھا کہ قطر جو ہے وہ اخوان المسلمین کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کے چینل جو ہیں وہ اخوان المسلمین کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اسلامی تحریکوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کو اپنی جگہ خوف تھا کہ وہ اسلامی تحریکوں کو سپورٹ کرنے والی خبریں کیوں چلاتا ہے۔ قطر جو ہے وہ مرکز بنا ہوا ہے اسلامی تحریکوں کا، حماس کے لوگ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اخوان المسلمین کے لوگ بھی ہیں جو سعودی عرب کو لگتا ہے کہ ان کے لیے تھریٹ ہیں، وہ اس خطے میں قطر کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کو بھی شدید ترین شکایت تھی کہ وہ اخوان المسلمین اور ایسی دوسری اسلامی تحریکوں کو سپورٹ کر رہا ہے جو ان کی گورنمنٹ کے لیے آنے والے دنوں میں خطرہ بن سکتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، مصر اور چند ایک دو اور ملکوں نے قطر پر پابندیاں عائد کر دی اور قطر سے اپنے روابط کم کر دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ قطر نہ صرف جی سی سی جو ممالک ہیں اس کے ایجنڈے سے باہر نکل کر اپنی ایک انفرادیت قائم کرنا چاہتا ہے، وہ یہاں پر اپنا ایجنڈا نافذ کرنا چاہ رہا ہے، وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر ان کا کھیل کھیل رہا ہے اور یہاں پر اسلامی تحریکوں کو مضبوط کر رہا ہے۔ حالانکہ اسلامی تحریکوں کے بارے میں جو دنیا بھر کا جو موقف تھا، امریکہ بھی بظاہر اسلامی تحریکوں کے مخالف ہے، دنیا کے جتنے باقی ممالک ہیں جو اس خطے کے ممالک ہیں جہاں پر یہ مضبوط حکومتیں اور جہاں پر نسل در نسل بادشاہت چل رہی ہے، وہ اس کو برا تسلیم کرتے ہیں اور اس کو درست نہیں مانتے۔ تو اس خطے کے اندر قطر کا اپنا ایک رول بنتا جا رہا تھا، اور پھر یہ کہ جتنے بھی مذاکرات ہوتے تھے وہ اس ملک کے اندر ہوتے تھے۔ تو ایسے میں جب بائیکاٹ ہوا سعودی عرب، مصر اور متحدہ عرب امارات اور دوسرے جی سی سی ممالک کی جانب سے اور بحرین کی جانب سے خاص طور پہ، تو قطر نے ایسے میں محسوس کیا کہ اس کو یہاں پر ان ملکوں سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اور اس نے پھر پیرلل اپنی سفارتکاری کی اور اس نے ترکی سے اپنے تعلقات بنائے اور ایران سے اپنے تعلقات بنائے۔ ایران کے ساتھ مل کر تو وہ ایک گیس فیلڈ بھی چلا رہا ہے۔ تو ایران سے جب تعلقات اس کے قطر کے مضبوط ہوئے تو اس کے بعد تو سعودی عرب اور زیادہ ناراض ہو گیا، متحدہ عرب امارات اور زیادہ ناراض ہو گئے۔ ایسے میں قطر کو خطرہ محسوس ہوا کہ شاید اس کے دفاع کو تھریٹ ہو سکتی ہے، اس کی سلامتی کو تھریٹ ہو سکتی ہے سعودی عرب اور پڑوسی ممالک کی جانب سے اور جی سی سی کنٹریز کی جانب سے۔ تو ایسے میں اس نے اپنا ایک دفاعی نظام جو ہے مضبوط کیا، دفاعی نظام بنایا۔ اس نے بہت بڑے بڑے اڈے، ترکی کو انوائٹ کیا کہ وہ یہاں اڈے بنائے، امریکہ سے کہا کہ وہ اپنا سب سے بڑا اڈا جو اس خطے کے اندر امریکہ نے یہاں بنایا۔ اس کے علاوہ اس نے ایئر ڈیفنس سسٹم یہاں لگایا۔ تو یہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یہ اسپیسیفک تھا اپنے پڑوسی ممالک کے حوالے سے۔ یہ جی سی سی ممالک یعنی سعودی عرب، بحرین، کویت اور جو متحدہ عرب امارات ہے، ان سے اگر ممکنہ طور پر قطر پر حملہ ہوگا تو یہ ایئر ڈیفنس سسٹم اس کے لیے ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ قطر نے ایران سے بھی اپنے تعلقات ٹھیک کر لے تو اس سے اس کو خطرہ نہیں تھا۔ سعودی عرب کو یہ بھی شکایت تھی کہ قطر جو ہے وہ ایران نے جو پراکسیز پورے خطے کے اندر بنا رکھی ہیں ان کو بھی فنڈنگ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اسلامی طریقے ہیں ان کو بھی فنڈنگ کرتا ہے۔ تو یہ جو دفاعی نظام قطر نے بنایا تھا یہ بیسیکلی اسپیسیفکلی جی سی سی کنٹریز کے لیے تھا، یہ اسرائیل کے لیے تھا ہی نہیں، نہ یہ امریکی مفادات کے خلاف تھا۔ تو ایسے میں جب کہ اسرائیل نے امریکی انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے امریکی بیکڈ جو مذاکرات ہو رہے تھے، اور حماس کی لیڈرشپ جب ترکی سے نکل کر اس خطے کے اندر آئی اور انہوں نے وہاں مذاکرات کیے، تو اس کو جب نشانہ بنایا تو ایک نئی صورتحال پیدا ہوگی۔ اس سے پہلے قطر سمجھتا تھا کہ اس پر اسرائیل کی جانب سے کوئی حملہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنے سفارتی تعلقات بھی بحال کر لیے ہیں، امریکی اڈے بھی یہاں پر ہیں، امریکہ خود موجود ہے، امریکہ خود گارنٹیئر ہے، اور یہ جو مذاکرات حماس اور اسرائیل کے درمیان ہونے جا رہے ہیں یہ تو خود امریکہ کی نگرانی میں ہو رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر قطر کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسرائیل یہاں پر حماس کی لیڈرشپ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بالکل نئی صورتحال ہے۔ ایسے میں اسرائیل کے حملے کے بعد قطر کا امریکہ سے یہ گلہ کرنا بنتا تھا کہ آپ کی موجودگی میں آپ کے سب ایما پر ہونے والے مذاکرات کو اسرائیل نے حملہ بنائے، آپ نے اسرائیل کو اس پر کیوں نہیں روکا۔ تو اب جو اس وقت قطر کی لیڈرشپ ہے وہ امریکہ کے اندر موجود ہے، امریکی صدر سے ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، امریکی نائب جے ڈی وینس سے ان کے مذاکرات ہو چکے ہیں، وہ اپنا گلہ شکوہ کر رہے ہیں، لیکن اس گلے شکوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اسرائیل کی جان امریکہ کے اندر ہے، اور امریکہ کی ٹوٹل سیاست کے پیچھے اسرائیلی لابی ہے، اور اسرائیل کی مرضی کے بغیر امریکہ ایک قدم بھی نہیں اٹھائے گا۔ ایسے میں قطر کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی جی سی سی کی پرانی سیاست پر واپس آ جائے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور باقی جو جی سی سی کنٹریز ہیں، کویت ہے، ان کے ساتھ مل کر کوئی اسٹریٹجی بنائے
باقی اسلامی ممالک کی مدد حاصل کرے، ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا کرے، ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کرے۔ پاکستان نے تو اس کو پیشکش کی ہے کہ ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ ایسے میں قطر کو ایک بار پھر بیٹھنا ہوگا، امریکی انفلوئنس کا خاتمہ کرنا ہوگا، کیونکہ اب امریکہ کی قطر کے اندر موجودگی جو ہے وہ بیسیکلی اسرائیل کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہے۔ اسرائیل جب بھی حملہ کرے گا تو امریکہ اس بات کو انشور کرے گا کہ اسرائیل کا حملہ زیادہ مؤثر ہو، اسرائیل زیادہ مؤثر انداز میں کارروائی کر سکے اور اسرائیل کے حملے کو کوئی نہ روکے، کیونکہ منگل کے روز ہونے والے حملے کو بھی ناکام بنانے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کی گئی، بلکہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو بھی امریکہ کے کہنے پر معطل کر دیا گیا تھا، اور کوئی اسرائیلی جہاز یا اسرائیلی حملہ کسی بھی لیول پر انٹرسیپٹ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھی امریکہ کے کہنے پر ایران نے قطر پر حملہ کیا تھا، اس پہ بھی قطر کو کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب ایران کے حملے کے بعد ایک اسرائیل کا حملہ، تو اب یہ ایک نیا نارمل بننے جا رہا ہے کہ قطر پر جب اسرائیل کا دل چاہ کرے گا وہ حملہ کر دیا کرے گا، کیونکہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ قطر جو ہے وہ اسلامی تحریکوں کو مدد کرتا ہے، اور امریکہ نے بھی اس بارے میں آنکھیں بند کے رکھی، اور قطر کا ایک رول تھا کہ وہ اسلامی تحریکوں کے حوالے سے اپنے چینلز پر خبریں نشر کرتا تھا، وہ اخوان المسلمین کے حوالے سے خبریں نشر کرتا تھا، وہ باقی حماس کے حوالے سے کے لیے سپورٹیو تھا، اور وہ جب بھی مذاکرات کی ضرورت ہوتی تو قطر کے اندر ہوتے تھے۔ تو یہ ایک نہایت کمپلیکس اور پیچیدہ صورتحال قطر کے لیے پیدا ہو گئی ہے۔ اب ایسے میں قطر کے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ جی سی سی کنٹریز کو متحد کرے، ان کے ساتھ اپنا اعتماد بحال کرے، روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کرے، چین کے ساتھ اپنے آپشنز تلاش کرے، اور یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے امریکی اڈوں سے، امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم سے جتنی وہ انویسٹمنٹ کر چکے ہیں وہ ختم کرے۔ اس کے علاوہ جو اسرائیل کے اندر، جو اسرائیلی کمپنیز کے اندر جو اس نے اپنی انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں وہ پل بیک کرے اور اس کی کہیں انویسٹمنٹ کا اور انتظام کرے، اور اس کے علاوہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور قطر مل کر اور بحرین مل کر کوئی نئی اسٹریٹجی بنائے کہ جس سے اسرائیل اور امریکی مفادات کو ٹیکل کیا جا سکے۔